السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام بھیجنے کی فضیلت بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین اپنے پاک کلام قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمت کرتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام بھیجو۔ یہ مومنوں کو، ایمان والوں کو حکم ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، کیونکہ اللہ رب العالمین خود بھی اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمتیں بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ کے پیغمبر کے اللہ رب العالمین کے جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے مومنوں کو بھی یہی حکم ہے، اور درود بھیجنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی صلاۃ واحدۃ، جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، صلی اللہ علیہ عشر صلوات، اللہ رب العالمین اس بندے کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، وحطت عنہ 10 خطیئات، اور اس بندے کی 10 خطائیں معاف فرما دیتے ہیں اللہ رب العالمین، ورفعت لہ 10 درجات، اور اس بندے کے 10 درجے اللہ رب العالمین بلند فرما دیتے ہیں، صرف ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کی وجہ سے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نازل ہوگا، قرب حاصل ہوگا ایسے بندے کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت کے ساتھ درود بھیجتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرے قریب سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو میرے اوپر سب سے زیادہ درود بھیجتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت کے ساتھ درود بھیجنا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی ہمیں حاصل ہوگی۔ جو بندہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے، آپ نے فرمایا، من صلی علی او سأل للوسیلۃ، جو بندہ میرے اوپر درود بھیجتا ہے اور میرے لیے وسیلے کی دعا کرتا ہے، وسیلے والی وہ دعا جو ہے ہم اذان کے بعد جو پڑھتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ، تو یہ دعا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتے ہیں، تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ، ایسا بندہ جو میرے پر درود بھیجتا ہے اور میرے لیے وسیلے کی دعا کرتا ہے، قیامت کے دن وہ میری سفارش کا حقدار ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، انی اکثر الصلاۃ علیک، میں آپ کے اوپر بہت زیادہ درود بھیجتا ہوں،
فکم اجعل لک من صلاتی، میں آپ کے اوپر کتنا وقت دعا کے اندر جو ہے درود بھیجوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما شئت، جتنا تو چاہے درود بھیج۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ دعا کا چوتھا حصہ آپ کے اوپر درود بھیجوں؟ آپ نے فرمایا ما شئت، جتنا تو چاہے، فإن زدت فهو خیر لک، اگر اس سے تو زیادہ کر دے تو وہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں نے کہا یا رسول اللہ، پھر میں دعا کا آدھا حصہ جو ہے آپ کے لیے درود، آپ کے اوپر درود بھیجوں گا۔ آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے، اگر اس سے بھی تو بڑھا دے تو وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، پھر میں 2/3 حصے دعا کے ہیں جو آپ کے اوپر درود بھیجنے کے لیے مخصوص کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا ما شئت، جو تو چاہے، فإن زدت فهو خیر لک، اگر تو اس سے بھی اضافہ کر دے، زیادہ کر دے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، پھر میں دعا کا آدھا حصہ آپ کے لیے، آپ کے اوپر درود بھیجنے کے لیے مخصوص کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے، اگر اس سے بھی زیادہ کر دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، پھر میں ساری دعا کے اندر آپ کے اوپر درود ہی بہتر ہوں گا، پوری دعا کے اندر میں اور کچھ نہیں مانگوں گا، پوری دعا کے اندر صرف اور صرف آپ کے اوپر درود بھیجوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اے ابی، اگر ساری دعا کے اندر تو میرے اوپر درود بھیجتا رہے گا تو پھر سن لے، اللہ رب العالمین تیرے غموں کو، تیری پریشانیوں کو، تیری تکلیفوں کو، تیری مصیبتوں کو ٹال دیں گے، دور کر دیں گے، اور تیرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ کس وجہ سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندے کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دور فرما دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے باہر، حتیٰ کہ آپ ایک باغ کے اندر داخل ہو گئے، اور باغ کے اندر داخل ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو گئے، سجدہ کرنے لگے۔ فاطال السجود، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبا سجدہ کر دیا، یہاں تک مجھے خوف ہو گیا کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فوت نہ کر دیا ہو، آپ کی روح قبض نہ ہو گئی ہو۔ تو پھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کہ میں دیکھوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں روح قبض تو نہیں ہوگی۔ تو جب قریب پہنچے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں فرفع رأسہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک اٹھایا، فقال ما لک، آپ نے پوچھا عبد الرحمن کیا بات ہے، تو کیوں پریشان کھڑا ہے؟ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کیفیت کا ذکر کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو آپ نے فرمایا اے عبد الرحمن، ان جبریل علیہ السلام قال لی الا ابشرک، کہ جبریل علیہ السلام آیا ہے میرے پاس اور اس نے کہا کہ کیا میں آپ کو اس بات کی خوشخبری نہ سناؤں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو اے نبی آپ کی امت میں سے جو بندہ آپ کے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور جو آپ کے اوپر ایک مرتبہ سلام بھیجے گا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کو 10 سلام بھیجوں گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جس بندے کو اللہ رب العالمین سلام بھیج دیں اس کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ تو اس لیے اگر اللہ رب العالمین کی رحمت کی خواہش ہے، اگر اللہ رب العالمین کا سلام چاہتے ہیں، تو پھر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجا کریں۔ اور اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صلی علی حین یصبح 10، جو بندہ صبح کے وقت میرے اوپر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، وحین یمسی 10، اور شام کے وقت بھی میرے اوپر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، ادرکتہ شفاعتی یوم القیامت،
قیامت کے دن وہ بندہ میری سفارش کا حقدار ہوگا۔ کوئی مشقت والا کام نہیں ہے، صرف 10 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود بھیج دیں، کل قیامت والے دن ہم گناہ گار بندوں کی اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اس درود کی وجہ سے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عامر بن ربیعہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا ما من عبد یصلی علی الا صلت علیہ الملائکۃ، کہ جو بندہ میرے پر درود بھیجتا رہتا ہے، جب تک وہ میرے اوپر درود بھیجتا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب بندے کی مرضی ہے فلیقل او لیکثر، وہ چاہے تو میرے اوپر زیادہ درود و سلام بھیج کے فرشتوں کی دعائیں حاصل کر لے، یا پھر جو چاہے تو کم کر کے کم دعائیں حاصل کر لے۔ اب یہ اپنے بندے کی مرضی ہے کہ وہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کم درود و سلام بھیجے گا تو فرشتوں کی دعائیں بھی کم ہوں گی، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود بھیجے گا تو فرشتوں کی دعائیں بھی زیادہ ہوں گی اس بندے کے لیے۔ اور درود بھیجنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ دعا کی قبولیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کیا اور سب سے پہلے میں نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، اور اس کے بعد پھر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجا۔ جب میں نے یہ کام کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود بھیجا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے فرماتے ہیں اے عبداللہ سل تعطیٰ، اللہ تعالیٰ سے مانگو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کریں گے۔ یہ فضیلت کس چیز کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب اس درود کی برکت سے تم اے عبداللہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ کچھ عطا کرتے جائیں گے، اب مانگتے جاؤ اللہ رب العالمین تمہیں دیتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے درود بھیجنے کی۔ اور خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جمعے والے دن کثرت کے ساتھ درود بھیجنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی ذمہ داریاں لگائی ہوئی ہیں، ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں کہ جہاں پہ بھی کوئی شخص میرے اوپر درود و سلام بھیجتا ہے وہ فرشتے لا کے مجھے پیش کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری روح کو واپس لوٹاتے ہیں اور میں ان کے درود و سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یہ ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجا کریں گے۔ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت کے ساتھ درود بھیجیں گے تو اللہ رب العالمین ہماری خطاؤں کو بھی معاف فرما دیں گے، اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحمت کریں گے، ہمارے درجات کو بلند کریں گے، اللہ رب العالمین ہماری مصیبتوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو سب اللہ رب العالمین ٹال دیں گے۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہے کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔